أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين. سيدنا ونبينا مولانا مقتدانا هادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھ دیں محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. قرآن اور ہادی اس موضوع پہ مسلسل مجالس ہوتی رہیں اور آج پہلے دور کی یہ اشرا آج اپنی آخری منزل پہ پہنچ چکا ہے. آج کی اس دردناک شب میں فضائل پڑھنے کا موقع نہیں ہے اور نہ ہی وقت کا تقاضا ہے کہ جو رات رونے کی ہو اس رات میں ہم فضائل کو بیان کریں. لیکن سلسلہ مصائب کے لیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد مصائب سے قریب ہو کر تابوت شبیہ امام کی زیارت فرمائیں گے. لیکن اگر آپ شب عاشور کی اہمیت کو سمجھیں تو قیامت کی رات اور شب عاشور برابر ہے. تاریخ میں اس کے لیے بڑے حوالے ہیں کہ دو رات ایسی رات ہے، سال بھر میں دو رات ایسی رات ہے کہ جس رات کو تمام کائنات کے ذرے اپنی حرکت کو روک کر غم منانے میں جڑ جاتے ہیں. ایک شب 21 شہادت امیر المومنین کی شب اور ایک شب عاشور شہادت امام حسین کی شب. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے. یقیناً ہدایت کا قانون جس طرح سے اللہ نے مرتب کیا، سارے ہادی بھیجے اور ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام پہنچایا ہم تمہیں محتاج کائنات بنا کر نہیں بھیجیں گے، مختار کائنات بنا کر بھیجیں گے. اسی لیے ہدایت سے اختیار کو وابستہ کر دیا تھا کہ ہمارا جو ہادی بھی جائے گا وہ مختار بن کر جائے گا، محتاج بن کر نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ نبوت اور امامت کے ساری تواریخ پر ایک ہلکا سا بھی خاکہ پیش کرتے ہوئے گزر جائیں گے، ایک طائرانہ نظر بھی ڈالیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی نگاہ نہیں ٹکے گی. لیکن جب ذات حسین پہ آپ کی نگاہ پہنچے گی تو خود بخود نظریں ٹھہر جائیں گی. مرکزیت اسلام کی حاصل کرنے والی ذات کا نام حسین ہے اور یقیناً اس ذات کے لیے کیا کہا جائے کہ جس کے اوپر قرآن نثار، جس کے اوپر آسمان نثار، جس کے اوپر سورج نثار. یہ فقط محمد کا نواسہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کائنات نثار ہو رہی ہے. کائنات تو دونوں معنوں میں اگر ہو تو نثار ہو. یہی تو ہے کہ زمین والے یہ سوچ کر نثار ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی دینے والا ہے،
آسمان والے یہ سوچ کر نثار ہوتے ہیں کہ اسی کے بہانے ہم نے مدینے میں جانے کا شرف حاصل کیا تھا، در رسول پہ اسی کے پیدا ہونے پہ ہم نے سلامی کے لیے اور ہمیں مبارکبادی کے لیے بھیجا تھا۔ تو حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو فقط اپنی ذات تک مقید نہیں ہے، بلکہ ذات حسین کائنات کی واحد ایک ذات ہے کہ جس کے اندر سارے نبیوں کے کمالات سمٹ گئے۔ اور فقط نبی کے کمال نہیں، علی تو میں نے کہا کہ علی اور حسین میں یہی فرق ہے کہ علی نے سارے نبیوں کے کمالات اپنی ذات میں سمیٹے، مگر حسین نے تو علی کے بھی کمالات اپنی ذات میں سمیٹ لیے، حسن کے بھی کمالات اپنی ذات میں سمیٹ لیے۔ لہذا اسی لیے حسین مرکزیت کا نام ہے۔ اگر حسین کے لیے جو بھی جملہ کہا جائے، اسلام اگر زندہ ہے تو بدولت حسین زندہ ہے۔ کائنات اگر روشن دکھ رہی ہے تو یہ حسین کی دین ہے، حسین کی قربانی ہے۔ جذبہ وفاداری اگر کائنات میں نظر آ رہی ہے تو یہ حسین کے بھائی عباس کا صدقہ ہے۔ کربلا کی ایسے ایسے پھول جو حسین چن کر لے کر مدینے سے پہنچے تھے، حسین کی نگاہ انتخاب بھی کیا کمال کی تھی کہ دوست چنا تو حبیب جیسا، بھائی چنا تو عباس جیسا، بیٹا چنا تو علی اکبر جیسا، بھتیجا چنا تو قاسم جیسا۔ اگر آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر پہنچنے والوں کا کمال نہیں تھا، لے جانے والے کا کمال تھا۔ وہ سوچ کر لے کر جا رہا تھا کہ ہمیں ایسے کو لے کر جانا ہے کہ جس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو، جس کی قربانی کے جذبے میں، جس کے عقیدے کے جذبے میں، جس کے اسلام کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو، ورنہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، ورنہ ہماری امامت کی شان گھٹ جائے گی۔ لہذا یہ حسین کی نگاہوں کا کمال تھا، ایسے ایسے کو چن کے کربلا لے گئے کہ اگر ایک شہید کو پوری کائنات کے سامنے نذیر بنا دیا جائے تو پوری کائنات ایک شہید کا جواب لانے سے قاصر ہے، نہ کہ 72 کربلا کے شہید کی کوئی نذیر لا دے۔ یہ ہے حسین کی نگاہ کہ جس کے اوپر پوری کائنات نثار ہو رہی ہے۔ اور عزیزو، روک رہا ہوں آپ کو، حسین کو پہچانواتے ہوئے منزل مصائب تک پہنچنا ہے کہ ذات حسین کو پہچانیے۔ اللہ نے ایک قانون مرتب کیا تھا کہ ہم جس کو بھیجیں گے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے امام ہو، اس سے امتحان ضرور لیں گے۔ اور تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، فقط حسین کو پہچانوا رہا ہوں کہ یہ کائنات ہمارے اس غریب حسین کو پہچانے کہ جس نے ایک شب میں اسلام کا مقدر بدل دیا۔ یہ فاطمہ کا لال ہے کہ جس کی شہادت کی شب آج آ گئی ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم کسی کو نہ پہچانو، اگر حسین کو پہچان لوگے تو اللہ کو بھی پہچان لوگے، آل محمد کو بھی پہچان لوگے، کتاب پروردگار کو بھی پہچان لوگے۔ اگر در حسین سے وابستہ ہو جاؤ، آج کی شب ہم کائنات کے مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس غم میں شامل ہو جاؤ۔ اگر اس غم کو اپنا لوگے تو دنیا کا ہر غم بھول جاؤ گے۔ یہ وہ غم ہے، اس کے اندر معجزہ ہے، کمال ہے، صفتیں ہیں، خصوصیتیں ہیں اس غم کے اندر کہ جس غم میں ہم شامل ہو کر اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ غم ہے کہ جو انسان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، یہ وہ غم ہے جو نسلوں کی طہارت کرتا ہے، یہ وہ غم ہے جو زندگی کے شعور کو بلند کرتا ہے۔ غم حسین کوئی معمولی غم نہیں ہے۔ ہم حسین کی مجلس اس لیے منعقد نہیں کرتے ہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دیں، ہم حسین کی مجلس اس لیے منعقد نہیں کرتے ہیں کہ کسی مذہب کے اوپر تانا زنی کریں، تنقید کریں۔ حسین کی مجلس اگر معین ہوتی ہے تو فقط حق بیانی کے لیے معین ہوتی ہے کہ حق بولو جیسے حسین کربلا میں بول رہے تھے، حق بیان کرو جیسے حسین کربلا میں حق بیان کر رہے تھے۔ یہی ہماری مجلسوں کا مقصد ہے۔ تو اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، آدم کو بھیجا، کہہ کر بھیجا ہے سب کمالات دے رہا ہوں مگر امتحان لوں گا، اور ہر نبی نے امتحان دیا، اور جب امتحان دیتے دیتے تھک گئے تو بارگاہ ربوبیت میں دعا کی، پروردگار اب تیرا نبی امتحان دینے کے لائق نہیں رہا۔ اللہ نے آواز دی، آدم تھک گئے، پروردگار امتحان مت لے۔ اتنے دن ہوا سے جناب آدم کو الگ رکھا ہے، لیکن جب آدم روتے روتے امتحان دیتے دیتے آنکھ سفید ہو گئی تو بارگاہ ربوبیت میں دعا کی، پروردگار اب یہ آدم امتحان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کہا بس
یہاں سے امتحان کی منزل ختم ہو گئی، اور اب آدم سے امتحان نہیں لیا گیا۔ نوح تھک گئے امتحان دیتے دیتے، تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، اتنا پتھر آپ کو مارا جاتا تھا کہ مثل پہاڑ ایک انبار بن جاتا تھا۔ جناب نوح کا کہیں نام و نشان نہیں رہتا تھا۔ شام کو پروردگار جبریل کو بھیجتا تھا، جبریل پتھروں کو پر سے ہٹاتے تھے، ہوا دیتے تھے، نوح کو زندگی مل جاتی تھی۔ برسوں نوح نے قربانی دی، برسوں نوح نے امتحان دیا، لیکن جب تھک گئے تو بارگاہ ربوبیت میں دعا کی، پروردگار اب تیرے نبی کے اندر امتحان دینے کی طاقت نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح تم نے دعا کی، میں نے قبول کیا، اب تمہارا امتحان نہیں ہوگا۔ جناب یعقوب بیٹا غائب ہوا، رو رہے ہیں، امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، پروردگار یوسف سے ملا دے، یوسف سے ملا دے، یوسف سے ملا دے۔ پروردگار امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن جب یعقوب نے دعا کی، پروردگار اب یہ بندہ، اب یہ تیرا نبی امتحان نہیں دے سکتا ہے، یوسف سے ملایا، آواز قدرت آئی، پروردگار نے تمہیں پہچان لیا۔ ابراہیم اسماعیل کو منا کے میدان میں لے کر جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن پہ چھری چل جائے۔ فطرت کا امتحان پروردگار نے لیا ہے، لیکن امتحان کی منزل سے پہنچنے سے پہلے ابراہیم نے جو فطری گفتگو کی پروردگار سے، پروردگار ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تو اتنا بڑا امتحان مجھ سے لے لے گا، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن تیرا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تیرا بنایا ہوا نبی ہوں، امامت کا طلبگار ہوں، تو جو حکم دے گا ہم اپنے آنکھوں پہ رکھیں گے، لیکن پروردگار ایک بات کی اجازت دے دے کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہی تو آزما رہے تھے کہ تمہارے اندر امتحان دینے کی کتنی طاقت ہے۔ ابراہیم تم نے دعا کی، ہم نے قبول لیا، تمہارا امتحان ختم ہو گیا۔ کتنے نبیوں کا نام لوں، کتنے نبیوں کا تذکرہ کروں، کوئی نبی نہیں ہے جو امتحان کی منزل سے نہ گزرا ہو، لیکن ہر نبی نے دعا کر کے اللہ سے امتحان کو ختم کروایا۔ حضور سرور کائنات کی منزل آئی، نبوت نے بھی دعا کی، پروردگار تیرا حبیب امتحان دے چکا۔ آواز قدرت آئی، رسول ہم تمہارے امتحان سے خوش ہیں، تمہارا امتحان ختم ہو گیا۔ علی بھی آئے اس دور سے، دعا کر رہے ہیں پروردگار اب امتحان ختم کر دے اور مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ آواز قدرت آئی، علی تم نے ہم سے دعا کی ہے، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ حسن نے بھی یہی کیا، لیکن ہائے میرا کروڑوں سلام حسین کے اوپر۔ ہر نبی نے اللہ سے کہا کہ پروردگار بس امتحان کی طاقت نہیں ہے، رسول نے کہا پروردگار بس امتحان دینے کی طاقت نہیں ہے، علی نے کہا پروردگار بس امتحان دینے کی طاقت نہیں ہے، حسن نے کہا پروردگار بس امتحان دینے کی طاقت نہیں ہے، مگر حسین واحد ذات ہے کہ جس سے پروردگار کہہ رہا ہے حسین بس کرو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا۔ حسین اب پروردگار تم سے امتحان نہیں لے سکتا۔ کیا کمال کی شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ سب نے دعا کی امتحان روکنے کے لیے، اللہ دعا کر رہا ہے حسین بس اب تمہارا پروردگار امتحان لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کا لال کربلا میں کیسی قربانی دے رہا تھا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک راضیا مرضیا، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف، اس طرح سے پلٹا کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، کہا پروردگار اب تیری خوشنودی مل گئی، اب کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے مقتل اور کے درمیان، جب حسین جنگ کر رہے ہیں اور پروردگار کے درمیان اللہ اور حسین کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار تو نے کہہ دیا بس، تو اب حسین تلوار نہیں چلا سکتا۔ آواز قدرت آئی، تمہارا یہ امتحان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہم نے تمہیں آدم کا وارث بنایا، ہم نے تمہیں نوح کا وارث بنایا، ہم نے تمہیں ابراہیم کا وارث بنایا۔ اللہ اللہ، یہ مسلمان حسین کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کائنات کی دنیا، یہ دنیا میرے آقا حسین کو کیوں نہیں پہچاننے کی کوشش کرتی ہے؟
کہ جس نے ایسا امتحان دیا ہے کربلا میں کہ پروردگار کو دست ادب جوڑنا پڑ گیا، حسین بس کرو، اب میرے اندر تم سے امتحان لینے کی طاقت نہیں۔ وہی حسین ہے کہ جس پر رسالت نثار ہو رہی ہے، وہی حسین ہے کہ جس پر قدرت قربان ہو رہی ہے، وہی حسین ہے کہ جس پر آج دنیا قربان ہو رہی ہے۔ یہ فاطمہ کا لال یہ سب دل میں جگہ بنا گیا۔ میں یہی تو کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ تم آدمی شمار کرتے ہو کہ حسین کی کتنے آدمیوں پہ حکومت ہے۔ حسین کی آدمیوں پہ حکومت نہیں ہے، حسین کی انسانیت پر حکومت ہے۔ حسین کی انسانوں پہ حکومت نہیں ہے، حسین کی انسانیت پر حکومت ہے۔ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو در حسین پر آ جاؤ، اس لیے کہ انسانیت کی بھیک میرے حسین بانٹتے ہیں۔ اگر باعزت بننا چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، اس لیے کہ عزت کی بھیک میرے حسین بانٹتے ہیں۔ ہاں رونے والوں تیار ہو جاؤ، ایک واقعہ اس کے بعد اس منزل پہ پہنچ رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا۔ حسین کو پہچانوا رہا تھا کہ پہچانو، حسین کس ذات کا نام ہے، حضور سرور کائنات کا مشہور واقعہ۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ قدرت نے امام حسین کے کتنے ناز اٹھائے ہیں، رسول نے کتنے ناز اٹھائے ہیں اس بچے کے، اس لیے کہ نگاہ قدرت بھی دیکھ رہی تھی اور نگاہ رسالت بھی دیکھ رہی تھی کہ آج اگر ہم ناز برداری اس بچے کی نہیں کریں گے تو کل ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کل اسلام مٹ جائے گا، کل نمازیں ختم ہو جائیں گی، کل روزے کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لہذا اسی لیے ناز برداری ہو رہی ہے۔ رسول ایک سفر سے آئے، راستے میں ایک صحابی مل گیا آپ کا چاہنے والا، ایک ہرن کے بچے کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ناز برداری دیکھیے حسین کی کہ پروردگار کتنا پیار کرتا تھا میرے آقا حسین سے۔ امام حسن صحن خانہ میں کھیل رہے تھے، رسول کے گود میں ہرن کا بچہ ہے، دوڑ کے گئے، نانا میرے لیے لائے ہیں؟ کہا بیٹا ہاں تمہارے لیے لائے ہیں۔ حسن لے کر کھیل رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد امام حسین گھر میں داخل ہوئے، کہا دیکھا بھائی ہرن کی بچی سے کھیل رہے ہیں، ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہیں۔ پہلے چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا نانا میرے لیے ہرن کا بچہ نہ لایا ہو۔ پہلے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، جب ہرن کا بچہ نظر نہیں آیا تو پوچھا حسن کیا میرا نانا ایک ہی بچہ لایا تھا؟ کہاں حسین ایک بچہ گود میں تھا، میں نے نانا سے بڑھ کر لے لیا۔ اللہ اکبر، متحیر ہوئے اور یہ سوچ کر کہ آیا حسین سے کیا خطا ہو گئی، مسجد مدینہ میں پہنچے جہاں محو عبادت ہیں رسول۔ قدرت کے ناز برداری دیکھیے کس طرح سے حسین کا ناز برداشت کیا ہے پروردگار نے۔ نانا کون سی خطا ہو گئی جو بھیا حسن کے لیے ہرن کا بچہ لے آئے لیکن اپنے اس حسین کے لیے نہیں لائے؟ بیٹا میں لے کے نہیں آیا ہوں، راستے میں ایک چاہنے والا مل گیا تھا، اس نے وہ مجھے تحفہ عطا کیا تھا، میں گھر میں آیا تم نظر نہیں آئے، حسن نے مانگ لیا، میں نے حسن کو دے دیا، وہ بھی تو میرا نواسا ہے، تم بھی نواسے ہو، وہ بھی نواسا ہے میرے لال، ٹھیک ہے مت اداس ہو، مت پریشان ہو، تمہارا نانا وعدہ کر رہا ہے کہ میں کل تمہارے لیے دوسرا ہرن کا بچہ لے آؤں گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، قسم خدا کی اگر اس واقعے کو مسلمان فقط سمجھ لے تو آج در حسین پہ بلائے بغیر چلا آئے۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اتحاد کا سبق سیکھو، مسلمان سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو در حسین پہ آ جاؤ۔ مسلمان دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، مسلمان دکھاوے کا نام نہیں ہے، مسلمان عقیدے کا نام ہے، مسلمان ایمان کا نام ہے۔ ایمان سے مسلمان بنو، عقیدے سے مسلمان بنو۔ نام کے مسلمان کہیں اور بنتے ہوں گے لیکن جو در حسین پہ آ جاتا ہے وہ ایمان سے مسلمان بن جاتا ہے، عقیدے سے مسلمان بن جاتا ہے۔ نواز ہے گھبراؤ مت، لے آؤں گا۔ حسین نے ضد کیا، یہاں فطرت اور رسالت کی ٹکراؤ، رسالت اور فطرت کی ٹکر ہے، امامت اور رسالت کی کوئی بات نہیں چونکہ کم سنی ہے۔ نانا مجھے ابھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ بیٹا مسجد میں ہوں، عبادت کر رہا ہوں میرے لال، ایسا کیوں سوال کرتے ہو؟ نانا مجھے ابھی ہرن کا بچہ چاہیے، ابھی ہرن کا بچہ۔ میرے لال کیسے ہے؟ کل میں جاؤں گا تمہارے لیے لے کے آؤں گا۔ امامت اصرار کر رہی ہے، رسالت انکار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، قدرت کو کیا یہ ناز برداشت نہ ہوتا؟ ابھی امامت کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ اکبر، اور حسین عنقریب قطرے آنسو زمین پہ گرانے والے ہیں۔
کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اتنی تیز رفتار سے ہرن کا بچہ لے کر رسول کے پاس پہنچو کہ میرے آقا کا، میرے حسین کا، میرے اس امام کا کہ جس کو ہم نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے، قطرے آنسو زمین پہ نہ گرنا چاہیے۔ آپ تاریخ کے فقرے اٹھیں، اللہ نے فقط یہ نہیں کہا جبریل تمہاری سرداری چھین لوں گا اگر میرے حسین کا ایک قطرہ زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی ہیں کہ مسجد میں جبریل گود میں ہرن کا بچہ لے کر داخل ہوئے۔ نگاہ رسالت نے دیکھا، صلوات پڑھا، حسین آج یقیناً رشک ہو رہا ہے تمہارے اوپر کہ دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے ہرن کا بچہ بھیج دیا۔ حسین نے دیکھا غم کے آنسو خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور حسین خوشی خوشی ہرن کا بچہ لے کر مسجد سے باہر آ گئے اور امام حسن کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ ہاں رونے والوں، واقعہ ختم ہو گیا۔ آپ نے سوچا، غور کیا اس واقعے پر کہ جس کا ایک قطرہ زمین پہ گرنا پروردگار کو گوارا نہ ہوا، جس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا گرنا پروردگار کو گوارا نہ ہوا، میں بارگاہ ربوبیت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار تو نے کربلا میں حسین کا رونا کیسے گوارا کیا، جو کبھی علی اکبر کی لاش پہ رو رہا تھا، کبھی قاسم کی لاش پہ رو رہا تھا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے کو لے کر رو رہا تھا۔ میرے بھائیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اللہ، سارا گریہ ایک طرف، سارے آنسو ایک طرف، لیکن حسین نے جو واقعی گریہ کیا ہے، جو آنسو بہایا ہے، وہ قبر علی اصغر پر۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین علی اصغر کی قبر پہ سر رکھ کے اتنا روئے کہ قبر علی اصغر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے اپنی آنکھوں سے کیسے منظر دیکھا، میرے معبود تو نے حسین کو کیوں نہیں رونے سے روکا۔ آواز قدرت آئے گی۔ حسین امتحان کی منزل سے گزر رہا تھا، اور امتحان لینے کے بیچ میں قدرت نہیں آتی ہے، وہ بندے اور خدا کے درمیان کی بات ہے۔ اللہ اللہ، وہ منزل آ گئی۔ ہاں رونے والو اب آمادہ ہو جاؤ، فاطمہ کو پرسہ دینا ہے۔ آج شب عاشور ہے، حسین کے اوپر ماتم کرنے آئے ہو، اس غریب کا تابوت اٹھانے آئے ہو جس کا کربلا میں کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، اس غریب پہ رونے آئے ہو، ارے جس کا کربلا میں کوئی ماتم کرنے والا نہیں تھا۔ جزاکم ربکم۔ اللہ اللہ، کس طرح سے جملے ادا کروں۔ رخصتی حسین کے بڑے مناظر ہیں اور مقاتل کی کتابوں میں بڑی روایتیں ہیں، لیکن ہاں چاہنے والوں ایک روایت سن لو، اگر امام کے واقعی چاہنے والے ہو تو کہنا نہیں پڑے گا گریہ کے لیے۔ آج امتحان کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور کون حسین کا چاہنے والا ہے جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ ہاں رونے والوں، اگر عقیدہ حسین سے رکھتے ہو تو آج غریب کا تابوت اٹھانے آئے ہو نا۔ بس تابوت اٹھانے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ذرا آہستہ تابوت لے کر آنا، میرے آقا کا جسم بڑا زخمی ہے۔ پیچھے پیچھے دکھیاری ماں واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے آتی ہوگی۔ جزاکم ربکم۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ میرے مولا ان رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ ہائے قیامت کی رات آ گئی۔ اللہ اللہ، آج آسمان بھی آنسو بہا رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، اشجار بھی رو رہے ہیں، پوری دنیا حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ میرے غریب امام، ارے کل کربلا میں کوئی رونے والا نہیں تھا، آج پوری دنیا ماتم کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزو، حسین کربلا میں امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں۔ شب عاشور امتحان صحابیوں کا لیا، 2 صحابی شہید ہوئے، حسین لے آئے اور اس کے بعد گنج شہیدہ بنایا گیا۔ گنج شہیدہ
جہاں ہر شہید کی لاش آ کر رکھ دی جاتی تھی۔ اللہ اللہ، حسین نے کتنی کربلا میں قربانی دی ہے، نظروں سے تڑپتے ہوئے دیکھا، آنکھوں کے سامنے دم نکلتے ہوئے دیکھا، اور صبح سے شام تک 71 لاش اٹھانے والا غریب امام۔ جب عصر عاشور کا وقت آیا، اللہ اللہ، میں کیسے جملے ادا کروں؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب حسین تنہا رہ گئے، دائنی طرف دیکھا تو سناٹا نظر آیا، بائیں طرف دیکھا تو سناٹا نظر آیا، خیمے کا رخ کیا تو کیا دیکھا کہ بیمار غش میں پڑا ہے۔ ہاں رونے والوں، آواز بلند کر کے رویا کرو، آج نہیں روئے تو کب رو گے؟ یہ کیسے حسین کے چاہنے والے ہیں؟ ہاں صاحبان غم بیٹھے ہوئے ہیں، آقا حسین کا ماتم کرنے آئے ہو، ارے دکھیاری ماں کو پرسا دے لو۔ لکھتے ہیں کہ حسین نے داہنی طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ اللہ، جملہ سنو گے؟ جملہ سنو گے مولا کے چاہنے والے؟ قیامت کا جملہ ہے۔ ایک بار نظر کی، پھر مڑے، پھر نظر کی، پھر مڑے۔ زینب نے خیمے سے یہ منظر دیکھ لیا، بہن نے بھائی کی اداسی دیکھی، ارے بہن نے بھائی کی تنہائی دیکھی، تڑپ گئی، درے خیمہ پہ آئی، بھیا، اے میرے غریب بھیا، جو تم سوچ رہے ہو وہ میں سمجھ گئی، ارے عباس کو ڈھونڈ رہے ہو، علی اکبر کو ڈھونڈ رہے ہو، قاسم کو ڈھونڈ رہے ہو، بھائی کو تسلی دیا، بھائی کو تسلی دی۔ حسین زینب سے لپٹ کے رونے لگی، بہن کیسے سوچا تم نے؟ کیا اس غریب کو احساس نہیں ہوگا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، علی اکبر جیسا بیٹا ہو، آج مقتل میں تنہا کھڑا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں؟ ہاں ایک منزل آئی کہ قبر اصغر پہ حسین دوبارہ گئے، کہا بیٹا اب تمہارا باپ مرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت پڑھ سکوں، لیکن ہاں غریب کا تابوت اٹھانا تو گریے کے ساتھ اٹھانا، تاکہ شہزادی کو پتا ہو کہ کل میرے لال کا تابوت اٹھا تھا تو کوئی رونے والا نہیں۔ اللہ اللہ، علی اصغر کی قبر پہ آئے، کہا بیٹا بابا کا سلام آخر لے لو۔ اے بیٹا، مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں تمہیں پانی پلانے کے لیے لایا تھا مگر تیر کھا کے سو گئے۔ حسین بیٹے سے آخری ملاقات کرنے آئے ہیں، عجب نہیں قبر علی اصغر سے آواز آئی، او بابا، اے بابا۔ علی اصغر کو کوئی شکایت نہیں ہے، اب تو دادی کی گود میں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جب علی اصغر کی قبر سے لوٹے تو بچپن کے دوست حبیب کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، حبیب کو یاد کیا ہے۔ گئے مقتل میں گنج شہیدہ کے قریب کھڑے ہوئے، میرے بچپن کے دوست حبیب، اب تم سے ملاقات کرنے تمہارا دوست آ رہا ہے، لیکن ہاں زندگی کا سلام آخر قبول کر لو۔ کیا کیا روایتیں، حسین ایک ایک شہید سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد در خیمہ پہ آئے، ہمت کی، سب سے پہلے جناب فضہ کو آواز دی، ماں کی کنیز فضہ، حسین کا سلام آخر قبول کر لو۔ ہاں رونے والوں، بس چند منٹ مصائب کے ہیں، اس کے بعد شبیہ تابوت نکالنا۔ ماں کی کنیز فضہ، حسین کا سلام آخر قبول کر لو۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، جب کسی کا باپ وطن چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ کم سن بچے بابا سے لپٹ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کم سن بچے
اور خدا نہ کرے کسی بیٹی کو پتا ہو کہ باپ مرنے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، حسین کس منزلوں سے گزر رہے ہیں، کوئی اس کا احساس نہیں کر پائے گا۔ آئے بہن زینب، بھائی کا سلام آخر قبول کرو۔ ام کلثوم، بھائی کا سلام آخر قبول کرو۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 بار خیمے کا پردہ گرا۔ ذوالجناح حسین کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہائے رے اسپِ باوفا، کیا مناظر ہیں، کیا مقاتل کی روایتیں ہیں۔ 7 بار گرا ہے، حسین ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن علامہ لکھتے ہیں کہ یہ پردہ کیوں گرا۔ حمید ابن مسلم راوی ہے کہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے جھک کے دیکھا تو کوئی کمسن بچی دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی بابا۔ اللہ اکبر، جی بھر کے مصائب پڑھنا ہے۔ آج آخری رات ہے، کل شام غریباں آ جائے گی، کل فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا، کل علی اکبر مارے جائیں گے، عباس مارے جائیں گے، قاسم کی لاش پامال ہوگی۔ ارے قیامت کی رات ہے، اللہ اکبر۔ بس عزیز و زحمت تمام کر رہا ہوں۔ آئے خیمے سے باہر نکلے، سب کو سلام آخر کیا، ذوالجناح پہ قدم رکھا، لیکن آخری بات، میرے ذوالجناح اب آخری سواری ہے، اسے مقتل تک پہنچا دے، لیکن میرے ذوالجناح میں تو مقتل سے نہیں آ پاؤں گا، اس لیے کہ اب مجھے یقین ہے نہ میری لاش پہ کوئی آنے والا ہے، نہ میرا سر اپنے دانوں پہ کوئی رکھنے والا ہے۔ ارے اللہ اکبر، کیا ذوالجناح نے گفتگو کی ہے امام حسین سے، جب امام حسین ذوالجناح سے یہ فریاد کر رہے تھے، ذوالجناح جانے سے پہلے ایک وصیت تجھ سے کر رہا ہوں، ایک وصیت تجھ سے کر رہا ہوں، بس اور زیادہ نہیں۔ اے ذوالجناح، جب شمر کا خنجر میرے گلے پہ چل جائے تو میرے مرنے کی خبر خیمے میں بیویوں کو دے دینا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں رونے والوں، مجلس تمام ہو گئی، بس آخری فقرہ ہے، تمام ہو گئی۔ حسین باہر نکلے، لیکن اب صاحبان اولاد ہیں۔ ہر باپ کے پاس بیٹی ہوتی ہے، اگر صاحبان اولاد ہو تو ایک جملے کا تصور کر لینا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ہاں صاحبان غم بیٹھے ہیں، میرے جوانوں تمہیں خدا سلامت رکھے، حسین کے غم میں رو لیا کرو، اس سے بہترین غم کوئی نہیں ہے، یہی سب غم کی دوا ہے، حسین کے غم میں رونا۔ اللہ اللہ، اللہ بھی دعا دیتا ہے، سب دعا دیتے ہیں۔ ہاں رونے والوں جملہ سنو گے، ہر باپ کے پاس بیٹی ہوتی ہے، لیکن اب بیٹی جیسی حسین کی ہے۔ آئے ذوالجناح پہ وصیت کی، ذوالجناح نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو ہے۔ حسین نے ابا کے دامن سے ذوالجناح کے آنسو کو پوچھا، میں جانتا ہوں کہ تجھے بھی میری جدائی کا غم ہے، مجھے احساس ہے کہ میرے مرنے کا تجھے بھی صدمہ ہے، مگر ذوالجناح اتنا سوچ لے، اتنا سوچ لے کہ تو شہادت کی خبر دے گا تو دینے کے بعد نہر فرات میں جا کر کود جانا۔ اللہ اکبر، امام جانور کو بھی بچانا چاہ رہے تھے، لیکن ہائے ہائے کیا قربانی دی ہے اسپِ باوفا نے۔ مجھے ذوالجناح کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، لیکن ہاں ادھر حسین گھوڑے پہ بیٹھے، ذوالجناح سے گفتگو کی، اب اینڑ لگا کے کہتے ہیں میرے وفادار گھوڑے، مجھے مقتل کی طرف تیزی سے لے جا، تیزی سے لے جا، تاکہ میں مڑ کے دیکھوں خیمے کی طرف تو میری سکینہ نظر نہ آئے، میری بیٹی نظر نہیں آئے، چونکہ سکینہ کی محبت مجھے مقتل میں جانے سے روک رہی ہے۔ ہاں عزیز و مجلس تمام ہو گئی، لیکن جب ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے، ارے اسپِ باوفا بڑھا دے، قدم بڑھا دے۔ اب جو نیچے سر جھکایا، حسین نے مڑ کر دیکھا تو سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ بس عزیز و مجلس تمام ہو گئی، حسین نیچے اترے، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں،
روایت سن لو، مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن ہاں آواز بلند کر کے رونا، سکینہ بھی آئی ہوگی۔ کیا روایت ہے؟ غضب کی روایت ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صاحبان اولاد ہو تو رو دینا۔ اترے امام حسین، اترے، بیٹی کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا، میری لال، اے میری جان جگر، اے میری تمنا، اے میری آرزو، تو نے بابا کو پھر جانے سے کیوں روکا؟ تو نے بابا کو پھر جانے سے کیوں روکا؟ سکینہ خاموش ہے، خاموش ہے۔ فقط تاریخ میں ملتا ہے کہ پیاس کا اتنا بیٹی پہ غلبہ تھا کہ ہونٹ ہل رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیسی قربانیاں کربلا میں دی گئی۔ آپ سنیں گے، حسین نے اپنی خشک زبان پہ انگلی پھیری اور سکینہ کے ہونٹ پہ لگایا، کہا بیٹی پیاس کا غلبہ ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آواز آئی، بابا ہاں، بیٹی کی ایک خواہش پوری کر دو پھر چلے جانا، بیٹی کی ایک خواہش پوری کر دو۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہو، انصاف سے انصاف کر کے حسین پہ رو دینا۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے بابا سے؟ بابا میں جانے سے نہیں روکتی، مگر تم نے ہر تمنا میری پوری کی ہے۔ ہاں بیٹی تمنا تو پوری کی ہے، اگر تمہاری تمنا پوری نہیں کرتا تو کس کی پوری کرتا میری لال؟ تو بابا مرنے سے پہلے ایک تمنا اور پوری کر دو۔ بس عزیزو یہ روایت سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین گھبرائے، بیٹی کوئی ایسی تمنا مت کر دینا کہ میں مقتل میں جا کے قربانی نہ دے سکوں۔ اے بابا ایسی نہیں ہے، آپ کی بیٹی سکینہ ہے۔ ایسا کیوں سوچتے ہو بابا؟ تو بیٹی کیا ہے؟ کہا بابا جب آپ کو رخصت کر کے جب میں خیمے میں گئی تو مجھے دو بات یاد آئی۔ ایک وہ جگہ یاد آئی جہاں پہ آپ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بابا اس نے تڑپایا۔ اس کے بعد دو خیال آئے کہ آج میرا بابا جا رہا ہے، اب کس کے سینے پہ سکینہ سوئے گی؟ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، بابا اس کا حل کر دو، چلے جاؤ۔ حسین نے سمجھایا نا، بیٹی پھوپھی کے سینے پہ سو لینا، اب تمہارے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ لیکن سکینہ خاموش، ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے گئی۔ بابا اس جگہ کا کیا ہوگا جہاں تم بیٹھ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ سکینہ اسی خیمے میں نہ رہے گی بابا، اسی خیمے میں نہ رہے گی۔ اللہ اللہ، بچی کو تسلی دینے کے لیے حسین نے کیا کیا؟ کہا بیٹی میں مقتل میں جا رہا ہوں، تم خاک جمع کرو، تمہارا بابا نماز پڑھے گا۔ حسین نے بچی کو تسلی دیا۔ ہاں بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، باہر آئے، اب چاہتے ہیں کہ گھوڑے پہ پھر بیٹھے کہ پھر بچی نے ابا کا دامن پکڑا۔ نہیں بابا، ابھی ایک تمنا رہ گئی۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، بابا ایک تمنا رہ گئی۔ کہا بیٹا اب کیا؟ کہا بس آخری بار مجھے سینے پہ سلا لو۔ ہائے ہائے، حسین نے کیسے تمنا پوری کی ہے، آپ احساس کریں گے تو روئیں گے۔ جیسے ہی بیٹی نے کہا بابا اپنی بیٹی کی آخری تمنا پوری کر دو، ارے علامہ لکھتے ہیں کہ حسین نے ابا اتاری، جلتی ہی ریتی پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا۔ اے سکینہ ارے جی بھر کے سونے۔ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، ہاں حسین کا تابوت آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، ارے اس تابوت کے ساتھ نہ جانے کون کون آ رہا ہوگا۔ ایک دکھیاری ماں آئے گی، ایک غمزدہ باپ آئے گا، ایک رنجیدہ نانا ہوگا۔ ہاں میرے مولا دیکھیے یہ آپ کے جوان کس طرح سے غم منا رہے ہیں۔ مجلس تمام ہو گئی، بیٹی کی تمنا حسین نے پوری کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے، اللہ اکبر۔ لیکن حسین نے چلتے وقت سکینہ سے ایک بے کسی کا شعر سنایا، ایک بے کسی کی بات کہی، کچھ باتیں کی۔ کہا بیٹا جب تمہیں نیند آئے گی تو پھوپھی کے سینے پہ سو لینا۔ پھوپھی نے تو جناب سکینہ نے کیا جواب دیا؟ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین الگ ہوئے،
بیٹی کی گفتگو ہے۔ حسین الگ ہوئے اور کچھ دور جا کے دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ بچی دوڑی دوڑی آئی، بابا کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے بابا اب کیوں روئے، اب کیوں روئے؟ حسین نے کیا جواب دیا سنیے گا۔ ارے بڑی مظلومیت کا جملہ ہے، بڑی بے کسی کا جملہ ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ حسین نے سکینہ سے کیا کہا؟ ارے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیسے جملے ادا کروں؟ میر انیس کہتے ہیں کہ بیٹی سے باپ کیا غمزدہ جملہ کہہ رہا ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اللہ، رخصت ہوئے، چلے میدان مقتل میں وہ یادگار جنگ کی کہ تاریخ آج تک حسین کی آخری جنگ کو یاد رکھتی ہے۔ ہاں رونے والوں، اب تابوت اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جانا۔ حسین کی وہ جنگ کہ قیامت تک دنیا یاد رکھی ہے۔ لیکن اب سننا، جب حسین مقتل میں جا رہے تھے تو زینب در خیمہ سے ہٹ گئی، فضہ کو کھڑا کیا، کہے میری ماں کی کنیز فضہ، جو جو بھائی کے ساتھ ہوتے رہنا، تم نعرے تکبیر بلند کرتی رہنا، میں سمجھتی رہوں گی کہ میرے بابا کے اوپر کیا کیا مصیبت آ رہی ہے، میں مصلے پہ بیٹھ جاتی ہوں، دعا کروں گی بھیا کے لیے۔ ہاں عزیزو، ادھر حسین جنگ کر رہے ہیں، ادھر فضہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی ہے۔ فضہ کے پیچھے جناب شہزادی زینب کھڑی ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین نے حملہ کیا، شہزادی فضہ ہنسی۔ زینب نے پوچھا ماں کی کنیز کیا دیکھا؟ کہا میرا آقا فتح کر رہا ہے، میرا آقا جنگ بہت تیزی سے کر رہا ہے، بے شمار دشمنوں کو قتل کیا۔ اللہ اللہ، میر انیس پھر کہتے ہیں کہ ایک ایک شہید کے لاش پر حسین جنگ کرتے ہوئے گئے ہیں۔ علی اکبر اٹھو، بابا کی جنگ دیکھ لو، علی اصغر اٹھو، بابا کی جنگ دیکھ لو، قاسم اٹھو، چچا کی جنگ دیکھ لو، اور سب سے آخر میں فرات کے کنارے گئے میرے وفادار بھیا۔ ادھر جناب فضہ در خیمہ سے منظر دیکھ رہی ہیں۔ ہاں عزیزو، کہ ایک بار فضہ نے نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ زینب گھبرائیں، ماں کی کنیز کیا دیکھا؟ کہ شہزادی غضب ہو گیا، ارے میرے آقا نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ رونے والوں بس آخری جملے ہیں، آخری جملے ہیں۔ اس کے بعد شہزادی فضہ خاموش رہی۔ زینب نے مصلی بچھایا، بیٹھی کہ کچھ ہی دیر کے بعد فضہ نے دوسرا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ زینب پھر مچلی، اے ماں کی کنیز کیا دیکھا؟ ارے شہزادی غضب ہو رہا ہے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ جناب زینب تڑپی، بے چین ہوئی، گھبرائی، ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا۔ ابھی خیمے میں ماتم ہو رہا تھا کہ فضہ نے ایک درد بھری آواز میں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ ارے زینب تڑپی، ارے ماں کی کنیز کیا دیکھا؟ ارے بی بی غضب ہو گیا، حسین زمین کربلا پہ آ رہے ہیں۔ ارے زینب تڑپنے لگی کہ پھر ایک بار فضہ نے آخری تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ ارے جناب زینب نے پوچھا، اے فضہ ارے کیا دیکھا؟ ارے شہزادی شمر کا خنجر حسین کے گلے پر۔ جناب زینب تڑپی، اے بھیا ارے تمہیں سلام۔ آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔